बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज ख़वातीन हज़रात हम पेशावर में शुहदा के उन वारिसों के साथ मौजूद हैं जिनके बेटों ने, जिनकी बेटियों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। लेकिन ये जब मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, मुझे लगता है कि लफ्ज़ जो है ये नामुनासिब भी है और शायद इसको इस जगह पे कहना भी नहीं चाहिए था। उसकी वजह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये फरमाइए कि ये दुनिया क्या है। आपने फरमाया ये दुनिया ख्वाब है। और मेरे मोहम्मद जब बात कहते हैं तो वो मिसल नहीं कह रहे, वो वही कह रहे हैं जो है। सहाबी को समझ में नहीं आई, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर ये दुनिया ख्वाब है तो फिर हकीकत क्या है। मेरे रसूल ने फरमाया हकीकत उस वक्त देखोगे जब कब्र में पहली रात अपनी आँख खोलोगे। अब गौर कीजिए, मैं और आप ख्वाब हैं और हकीकत क्या होगी जब कब्र में हम आँख खोलेंगे। ख़वातीन हज़रात, गौर कीजिए कि अल्लाह ने अगर कह दिया कि इनको मुर्दा ना कहो, ये ज़िंदा हैं और इनको कतई तौर पे रिज़्क मिलता है, लेकिन तुम्हारे गुमान में नहीं आ सकता। हम आज जिनको शुहदा कह रहे हैं, मुझे यूँ कहने दीजिए कि आज हम उन जिंदों के साथ बात करेंगे जो हकीकत में हैं, और हम जो उनसे बात करेंगे हम इस वक्त हालत ख्वाब में हैं। ख़वातीन हज़रात, जिंदों से बात करते हैं ख्वाब वाले, बात तो नामुनासिब है, लेकिन यही शहादत का मकाम है और यही हमारे ख्वाब ताबीर पाते हैं इन्हीं लोगों की ज़िंदगियों के साथ। आइए इनके वालिदैन और इनके बच्चों के साथ इंशाअल्लाह आपके साथ मिलकर बात भी करते हैं और ये भी देखते हैं कि वो शहादतें जो उन्होंने लीं, पीछे छोड़ के जाने वाले जो हैं वो कैसे हैं। आइए बात करते हैं। हक के शहीदों, हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम हबीबुल्लाह खान बांग्लादेश। हबीबुल्लाह, आप के बेटे शहीद हुए? जी, मेरा बेटा था जी, लेफ्टिनेंट वजीउल्लाह खान शहीद। लेफ्टिनेंट था? जी, लेफ्टिनेंट तो था जी। कितनी उम्र थी उस वक्त? 22.5 साल सर। 22.5 साल? जी सर। शादीशुदा तो नहीं था? नहीं सर, अभी शादी का प्रोग्राम नहीं और था। ये कब की बात है? ये जी 10 मार्च 2012 को शहीद हुआ है जी, तकरीबन 1:45 बजे। किस जगह? बाड़ा में खैबर एजेंसी में मीज़ान और ऑपरेशन में उसकी 3 कंपनी आई हुई थी सितारा FF से, तो उस वक्त वो शहीद हुआ है। जब वो एक कंपाउंड पे इन्होंने कब्ज़ा करना था, तो ये 2 इनकी कंपनियां अंदर थीं और ये पीछे से उनको सपोर्ट दे रहा था। और इस वक्त तकरीबन जो मुझे बाद में पता चला है, तकरीबन 1.25 किलोमीटर दूर से स्नैपर शॉट से इसको निशाना बनाया गया है। और इसको निशाना इतनी देर में बनाया है जब इसने अपने 22 बंदे उस मैदान में से निकाले हैं और 2 बंदे इसके अभी एक झाड़ी में बैठे हुए थे। तो ये खड़ा होकर उनसे बात कर रहा था कि भाई आप क्यों नहीं निकले इस मैदान से। बस इस दौरान उसे स्नाइपर शॉट लगा है जी। 22 साल का। आप इनकी वालदा हैं? जी वालदा है जी। आपका नाम? इरशाद बेगम। इरशाद, ये सवाल शायद पूछना मेरे ख्याल में बनता है ताकि ये बात जो है ना, जो मेरे और बेटे हैं ना 22 साल के, उन तक भी पहुँचे। जी बिल्कुल। 22 साल, 22.5 साल की बेटे की चाहे शहादत ही की खबर हो, खबर तो जुदाई की है। जी बिल्कुल। उस वक्त क्या किया था? ये शुक्र है मेरे मियाँ बैठे हुए हैं। जब इन्होंने मुझे इतला बताया कि अगर आप सुन सकती है कि मैं आपको एक बात बताऊं, तो मैंने कहा क्या, कि वजी शहीद हो गए। तो ना मैं रोई हूँ, ना मैंने कोई चीख मारी। नहीं बिल्कुल, उस वक्त ना मैं रोई, मैंने चीख मारी। मैंने किबले के पूछे, हम सब बेटियों ने, मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और मैंने शुक्र अदा किया। मैंने शुक्र, अभी मैं शुक्र अदा करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक शहीद की माँ हूँ। बस
ابھی بھی جذبات ایسے ہی ہیں؟ جی بالکل ایسے، بس کبھی کبھی رو لیتی ہوں، ضروری بات ہے، وہ یاد آتا ہے تو سامنے نہیں ہوتا، اور مجھے کوئی وہ نہیں ہے، شکر الحمدللہ جی، ہاں شکر ہے، ایک بیٹا اور بھی ہے، اس کو بھی شوق ہے، اگر وہ جانا چاہے بالکل میں نے اجازت دی ہے، اگر وہ جانا چاہے تو جانا چاہے فوج میں جانے دو؟ جی جی بالکل بالکل، اگر 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں جانے دے دی، کوئی وہ نہیں ہے۔ وجی کی یہ ڈائری ہے جس میں سے آپ کچھ پڑھنا چاہیں؟ یہ جی وجی کی یہ ڈائری ہے جو اس نے 22 نومبر 2011 کو لکھی ہے، جب وہ سوات میں ڈیوٹی پہ تھا، تو وہ اس میں لکھتا ہے، بڑی خوبصورت رائٹنگ ہے، ہاں ہینڈ رائٹنگ ہے، اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ مجھے ایک SMS ملا، ہاں جی، اور وہ لکھتا ہے that SMS made me on fire, I was shot, trembled my heart, I don't have the words to explain my condition, because that SMS was about the shahadat of one of my close mate, Lieutenant Adnan. اور وہ پھر اس میں بہت زیادہ وہ لکھتا ہے، اور آخر میں پھر وہ لکھتا ہے کہ so many other such incidents، وہ اس میں لکھتا ہے، پھر وہ لکھتا ہے کہ my Lord bless me with this blessing، bless me with this blessing، bless me with this blessing، الہی آمین۔ یہ وہ شہادت مانگ رہا ہے، یہ شہادت مانگ رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے ایمان کمزور ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے جی، اللہ نے اس کی بھی تو سنی جی۔ اس سے پہلے میری سنی، جب میں 1987 میں دسمبر میں آیا، میرے ماموں تھے عبدالعلی خان DSP شہید، جو ایک رول ماڈل تھے NWFP یا خیبر پختونخوا پولیس کے، تو میں نے اس وقت دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے عبدالعلی خان جیسا خوبصورت اور بہادر بیٹا دے۔ لیکن 10 مارچ 2012 کو بیٹے کے جنازے پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ اس وقت میں بزدل تھا، میں نے پوری دعا نہیں مانگی تھی بیٹے کی شہادت۔ آج میں بہادر ہوں اس لیے کہ اللہ نے میری دعا سنی ہے، خوبصورت بیٹا دیا، اتنے اعلیٰ عہدے پہ وہ پہنچا، اور پھر شہید بھی ہوا۔ کیا نام آپ کا؟ میرا نام ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ آصف۔ تم فوج میں؟ جی۔ تمہیں تو اسکول میں ہونا چاہیے۔ میں نے آرمی جوائن کی تقریباً 2 سال پہلے۔ کتنی ایج ہے تمہاری اس وقت؟ میری 21۔ اور یہ بہن ہے؟ کیا نام؟ سائمہ کریم۔ آپ کے والد شہید ہوئے؟ جی بالکل، میرے فادر شہید ہوئے تھے 12 جولائی 2008 کو شہید ہوئے تھے۔ کہاں پہ؟ ہنگو میں شہید ہوئے تھے، زرگری کے مقام پر، پوسٹ کو کلیئر کروانے کے لیے گئے تھے، تو واپسی پر انہوں نے۔ آپ 2 بہن بھائی ہو؟ نہیں، ہم 5 بہنیں 2 بھائی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور بھائی کو بھی آپ نے فوج میں جانے دیا؟ جی بالکل، کیونکہ ان کی خواہش تھی اور ہم ان کی خواہش کو پورا ضرور کرتے تھے۔ اگر تمہیں موقع ملے تو تم فوج میں جاؤ گی؟ بالکل، کیوں نہیں۔ کیا کرو گی جا کے، کیا بنو گی؟ میں ڈاکٹر بنوں گی آرمی۔ اللہ میں تمہاری اس خواہش کو پورا کرے۔ کوئی زندگی میں تمہیں ریگریٹ ہے کہ والد فوج میں نہ ہوتے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ کیا نام میرے بیٹے کا؟ یونس۔ یونس؟ جی۔ یونس کس کلاس میں ہو؟ 7th میں ہو؟ جی۔ یار اتنی بڑی کلاس میں تم کیسے چلے گئے اتنی جلدی؟ ڈبل پروموشن لیتے رہے ہو؟ نہیں۔ ساتھ کون بیٹھی ہیں؟ امی۔ امی بیٹھی ہیں؟ جی۔ آپ کے ابو شہید ہوئے تھے؟ جی۔ تو یہ چھوٹو ابھی کتنا تھا جب ابو شہید ہوئے؟ یہ میرا خیال سے 4 سال کا تھا۔ کب شہید ہوئے ابو؟ وہ 5 اپریل 2013۔ 5 اپریل کو؟ جی۔ تو کہاں پہ شہید ہوئے تھے؟ تیرا کے جنگ میں۔ تمہیں کیا لگا جب تم نے سنا تھا کہ ابو شہید ہو گئے؟ سب سے پہلے تو مجھے پتا چل گیا کہ میرے ابو شہید ہو گئے۔ جمعے کا دن تھا، میں ادھر 2 رکعت پڑھی تو میں نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ میرا ابو شہید۔ تو انہیں 2 رکعت پڑھی جب ابو کی شہادت کا تمہیں پتا چلا؟ جی۔ کتنی عمر ہے یاد تیری؟ میری 13 ایئر۔
لیفٹیننٹ، یہ 13 سال کا بچہ ہے اور اس کو جب اپنے ابو کی شہادت کا پتہ چلا تو اس نے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی. پاکستان کو کس سے خطرہ ہے یار؟ یاد آتے ہیں ابو؟ جی امی اردو بول سکتی ہیں؟ جی. بہن آپ کا نام کیا ہے؟ فرحانہ. فرحانہ کتنے سال ہوئی تھی شادی کو؟ 14 سال. 14 سال. چھوٹے کا کیا نام ہے؟ سمی. دیکھو جس ماں نے ایسے بیٹے کو پیدا کیا ہو نا، جو 13 سال کی عمر میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ابو کی شہادت سنی اور میں 2 رکعت نماز پڑھنے چلا گیا. ابھی بھی یہ کہتا ہے نا کہ میں نے جانا ہے آرمی میں نے بھی شہید ہو کے واپس آنا ہے. یہ پتہ کس طرح کا بچہ ہے؟ یہ اپنی ماں کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے. ہاں بالکل. اللہ تمہیں بہت خوش رکھے. آپ کا کیا نام بھائی؟ سرتاج. سرتاج. آپ پشتو بولتے ہیں؟ تو بدقسمتی سے مجھے پشتو نہیں آتی. اردو زمیندار خلق اردو نہیں آتی؟ نہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اردو کیوں نہیں سیکھی تو آپ مجھ سے کہیں گے پشتو کیوں نہیں سیکھی؟ اچھا میں اس اگلے بھائی سے بات کرتا ہوں. آپ کا کیا نام ہے؟ رؤوف خان. آپ کے کون شہید ہوئے تھے؟ نائب صوبیدار مراد خان. وہ کون تھے آپ کے؟ بھائی تھے، بڑے بھائی تھے. کب شہید ہوئے؟ 5 اپریل 2013. اچھا کیا سوچا تھا بھائی کی جب ڈیتھ کی خبر ملی کہ شہید ہو گئے آپ؟ مرنا تو ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن قوم اور ملک کے لیے مرنا قابل فخر ہے. اس کی شہادت پر ہم سب کو فخر ہے. تمام شہداء کے نام ہم یہ شام کرتے ہیں. آپ سرتاج کے بیٹے ہیں؟ جی. تو ابو کو تو اردو نہیں آتی، آپ کو آتی ہے؟ جی سر. آپ کے کون شہید ہوئے تھے؟ ہمارے قصہ خوانی بم بلاسٹ میں 16 بندے شہید ہوئے تھے. 16 کہاں پہ؟ قصہ خوانی بازار. قصہ خوانی بازار پشاور میں؟ پشاور میں. کیسے؟ یہ شادی کے لیے آئے تھے، دعوت کرنے کے لیے. عورت بھی تھی، بچی بھی تھی اور 2 لڑکی بھی تھی. اور اس میں اچانک بم بلاسٹ ہوئے. یہ پک اپ میں تھی، شادی کی دعوت کرنے کے لیے آئے تھے. 16 لوگوں کی شہادت کی جب خبر ملتی ہے تو کیا گزرتی ہے یار؟ بس قیامت کی دن ہوتی ہے. قیامت کے دن ہوتے ہیں کہ شادی کس کی تھی جس کی شاپنگ کر رہے؟ بھائی کی تھی. ہاں بھائی کی تھی. بھائی کی شادی تھی؟ ہاں. میری بیوی بھی تھی. بیوی بھی تھی. 2 بچے تھے، 3 بہنیں تھی اور ایک والدہ تھی، ایک بھائی تھی میرے اپنے سخی. باقی میری ماموں اور خالہ کے بیٹے تھے. آپ کے والد سے بات کر لو. چچا آپ ٹرانسلیٹ کر لو گے؟ آپ ان سے پوچھنا کہ ان کے جب 16 افراد گھر کے شہید ہوئے تو ان کے دل پہ کیا گزری، انہوں نے اس بات کو کیسے دیکھا، اور یہ جو حالات جن کی وجہ سے شہادت ہوئی اس کے اوپر ان کی کیا رائے ہے؟ تاسو نه دا تپوس کې چې تاسو چې کوم 16 کسان شهیدان شوي دي د هغوی په باره کې تاسو څه رایه ده، او دا چې کوم حالات دي د په باره کې تاسو رحم ده چې بس خبره ده الله مال او الله واغش. یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا مال ہے، اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ مال بالکل بس اللہ کا مال تھا، اللہ کے پاس چلا گیا. بالکل جی بالکل. یہ پاکستان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 16 جنازے گھر میں آئے تو اللہ کا مال تھا، اللہ کی طرف چلا گیا. اب یاد نہیں آتے؟ شکر اللہ مال ہے، شکر ہے. اچھا اس میں معاملہ پتہ کیا ہے لیفٹیننٹ، کہ دیکھو مجھے ان کی کوئی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن ان کے جذبات سمجھ میں آ رہے ہیں. ہاں بابا شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک جی. آپ کا نام؟ سیمسن شریف. سیمسن شریف. سیمسن کن کی شہادت ہوئی آپ کی؟ آپ فوج سے ہیں؟ نہیں میں فوج سے نہیں ہوں، میں سول ہوں اور کرسچن ہوں. آپ ہمارے بھائی ہیں؟ بالکل بالکل جی. ہم پہلے پاکستانی ہیں، بعد میں کرسچن ہیں. میرے یہ ادھر پشاور میں چرچ میں دھماکہ ہوا تھا جی. پشاور کی چرچ؟ کوہاٹی چرچ میں. تو اس میں میرے والد
मेरी 2 बहनें और एक भाई और एक उसकी मिसेस, 5 बंदे शहीद हुए थे। अच्छा, मैं एक जो बात कह रहा हूँ ना, जी जी, वो अपने लिए भी कह रहा हूँ और अपने सुनने और देखने वालों के लिए भी कह रहा हूँ कि किसी के दिल में ये शक ना आए। जी जी, हज़रत अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कीजिएगा कि ये मसीही हैं और मसीही जो हैं वो भी पाकिस्तान में हैं और हमारे भाई उतने ही पाकिस्तानी हैं, बल्कि ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जो इनकी खिदमत हैं। ये जब चर्च में शहीद होते हैं और वजह बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के इस बेटे के घर में 16 जनाजे आए, इनके घर में 3 जनाजे आए, ये भी अपने मरने वालों को शहीद कह रहे हैं। ये भी वैसे ही ईमान की हालत में हैं जैसे हम हैं। हम इनके ऊपर कोई राय तो नहीं कायम कर सकते। ये शहादत समझते हो कि हमेशा की ज़िंदगी है? बिल्कुल हमेशा की ज़िंदगी है। नाहक कोई किसी को मारेगा तो वो शहीद ही है ना जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके कौन शहीद हुए? आप पहले अपना नाम बताइए मुझे। शबीर अहमद जी। शबीर कौन शहीद हुए आपके? बेटा शहीद हुआ था जी। बेटा शहीद हुआ था? जी सर। 16 दिसंबर 2012। फौज में था? पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस में था जी। कहाँ शहादत हुई? देह पावक्का के करीब एयरपोर्ट, पेशावर एयरपोर्ट के लिए जो मंसूबा तैयार किया गया था दहशतगर्दों का। बेटे को कितनी गोलियां लगी थी? 3 गोलियां लगी थी। कहाँ लगी थी? एक यहाँ पे लगी थी, एक सीने पे लगी थी, एक इस तरफ पे रान के ऊपर से। अच्छा, मैंने बोला आपसे क्यों पूछा? जी सर। मैंने आपसे क्यों पूछा? बोला मैंने आपसे पता क्यों पूछा? जी, कि हो सकता है किसी के दिल में शक हो कि आपके बेटे ने कमर पे गोली खाई। आपके बेटे ने 3 गोलियां जो हैं वो सीने पे खाई। सीने पे खाई है। उसके साथ ही जो थे दूसरे दिन जब हमारे घर पे आ गए तजियत के लिए, जो शरीक थे इसी ऑपरेशन में, वो मैंने उसको कहा कि बेटो मुझे साफ साफ सुबह से उनका क्या बात उसने की थी ऑपरेशन के लिए, जब आप जा रहे थे उसने क्या बोला था, कुछ मुझे उसका इतला दें। तो सारे ने कहा कि आज सुबह सवेरे ही सबसे पहले उसने वर्दी पहन रखी थी और हमारे चारपाई पर आकर वो कह रहे थे कि उठो भाई, आज ऐसा मंसूबा है कि उसको दहशतगर्दों का सफाई करके वापस आके नाश्ता करेंगे। बेटा याद आता है? जरूर याद आता है। बेटा दिल का टुकड़ा होता है, टुकड़ा होता है वालिदैन का। बेशक। तो क्या दुआ देते हो उसको? अब क्या दुआ देते हो? अभी तो पूरी उसको कि वो अपने काम, अपने मुल्क, अपने कुंबे के एक शहादत नसीब हुए। उसकी शहादत पर इंशाअल्लाह हमारा अल्लाह से ये है कि अल्लाह हमें बख्शेगा। आमीन आमीन आमीन। उनकी शहादत के सदके में अल्लाह हमें बख्शेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आप इजाज़त देना, यहाँ बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम? सलीम शाह। सलीम, इससे पहले कि मैं पूछूं कि कौन शहीद हुआ, ये बताइए कि जो शहीद होता है, बेटा शहीद हुआ, शहीद ख्वाबों में आते हैं? आते हैं जी हाँ। मिलते हैं। क्या कहते हैं? बात को आता बच्चे अच्छे माहौल में मिलते हैं, कभी क्या कहते हैं, बस माँ बाप खुद आते हैं, याद आते हैं, फिर भी आते हैं। इस बात का यकीन करना कि शहीद जो है वो जिंदा है। उसकी वालदा ज़्यादा रोती थी, उसने मुझे एक दिन कहा कि माँ को बोलें कि मेरे लिए कुरान पाक पढ़कर दुआ किया करे। ख्वाब में बेटे ने आपको कहा? जी हाँ। कब खबर मिली थी कि शहीद हो गया? मुझे मिली थी। मुझे सुबह 8 बजे ATV पे खबरें भी सुन ली थी कि आज सराय नूरान चेक पोस्ट पे शदत पसंद ने हमला किया है। वहाँ पे 7 फौजी जो शदीद ज़ख्मी हैं, 30 शदत पसंद मारे गए। तो मुझे पता था मेरा बेटे इस इलाके में नकी मारवत में होता है, लेकिन मैंने अपने जहन में बात ये नहीं उठाई है। फिर मैं अपने काम के लिए चला गया इधर उधर अपने ज़मीनों में। फिर 11 बजे से वापस आया हूँ, मुझे एक कॉल आई टेलीफोन पे, तो उसने कहा कि जी आप वसीम शाह के वालिद बोल रहे हैं? माँ जी बात माँ खैर हो, खैर हो, आप खैर ही है। माँ आप कौन बोल रहे हैं? हमें फ़ौजी बोल रहे हैं। हालांकि वो फ़ौजी नहीं होगा, किसी आम अहदे पे फाइज होगा बंदा सुबह। फिर जो
یہ کہا میں اس بس فوجی بول رہا ہوں. تو پھر اس کی والدہ نے پوچھا کہ کس کا ٹیلی تھا, کوئی کہتا ہے میں فوجی ہوں. تو اس نے بات کو آگے سے اٹھا لیا کہ اس سے پہلے فوجی کسی کا ٹیلی فون نہیں. آج کیا ہوا تو آگے اس میں یہ کہہ بھی دیا کہ آج ادھر ہمارا بچہ ہوتا ہے, ادھر آج اٹیک ہوا ہے تو اس میں 8 فوجی شدید زخمی ہیں, 30 شدید پسند ماری ہیں. پھر وہ ہماری پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا, یاروں مارے ہیں جسے. پھر اس کی والدہ کو میں کہہ رہا بچے والی بات ہو ختم ہو گئی ہے. وسیم شاہ تو بہت اونچے رتبے پہ چلا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول کرے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے, تم ہی سے اے مجاہدو. آپ کا نام بھائی؟ جی میرا نام عبدالغفار ہے. عبدالغفار, آپ کے کون شہید ہوئے؟ میرا بڑا بھائی ADMC کریم خان شہید. کس طرح سے شہید ہوئے؟ یہ ہنگو کا ایک علاقہ تھا زرگری, تو وہاں پہ ایک پوسٹ تھا, اس کے انچارج نے اس کو فون کیا کہ یہاں پہ کچھ دہشت گرد ہے. تو وہ صبح سویرے وہاں پہ چلا گیا اور وہاں پہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیا. اور واپسی بھی جب بھی ہیڈ کوارٹر آ رہے تھے تو راستے میں بہت تعداد میں جو دہشت گرد تھے انہوں نے اس کا راستہ روکا تھا. تو میرے بھائی سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہتھیار ڈال لیں. تو میرے بھائی نے کہا کہ نہیں, میں تو ہتھیار کبھی بھی نہیں ڈالوں گا, اور اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی. اور لڑتے لڑتے یہ 15 بندے شہید ہو گئے تھے. میرے بھائی کو ستارہ شجاعت ملا تھا, اور اس کے ساتھ جو دوسرے بندے تھے ان کو تمغہ جرت ملا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ. میں جاتے ہوئے ایک سوال جو ہے نا وہ آپ دونوں بہن بھائیوں سے پھر کروں, ذرا مجھے جگہ دینا. میں تم سے یہ سوال پتہ کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ تم دونوں جو ہو نا سب سے نوجوان ہو اس جگہ پہ. تم مجھے ایک بات بتاؤ, تم ایک بیٹی کی حیثیت سے دہشت گردوں کو ایک پیغام دو, کیا کہو؟ میں تو پہلے بھی اپنے اس میں کہا تھا کہ اگر وہ یہ سب کچھ کر رہے کہ ہمارا سب کچھ وہ کر دیں گے, لیکن یہ کہ یہ کسی قوم ہے کہ ہرگز مطلب پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے, اور یہ چاہے جتنا بھی مطلب وہ کر لے تو ہم ہار ماننے والے نہیں ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے ہی بڑھتے جائیں گے. دہشت گردوں کو یار ایک تم نہ مشورہ دو. میں کہتا ہوں کہ وہ جتنا بھی اپنی دہشت گردی کی کارروائی کرتے رہیں گے وہ ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے, اور انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے نا جلدی ان سے پاک ہو جائے گا, اور جلدی ان کا انشاءاللہ صفایا ہوگا انشاءاللہ تعالی. خواتین حضرات, بات کرتے ہیں ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شہادت کا درجہ تو نہیں پایا, لیکن اس زندگی میں انہوں نے وہ قربانیاں دیں جو کہ قابل دید ہیں. لیکن یہ بات کہتے ہوئے ایک چھوٹا سا وقفہ لوں. غور کیجیے گا کہ اس ملک میں جو 16 سال کی لڑکی ہے اور جو 20 سال کا لڑکا ہے, سارے لوگ جو ہیں وہ شہادت تو لینا چاہتے ہیں, پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے. یہ لوگ اس ملک کا مستقبل ہیں. خدا کی قسم اگر ان کے 10-10 اور بیٹے اور 10-10 اور بھائی بھی ہوتے تو مجھے اس بات کا ایمان کی حد تک یقین ہے کہ وہ پھر بھی اس کو پاک فوج, یہ پاکستان فوج کو ہم جب پاک فوج کہتے ہیں نا تو پھر یہ بات صرف پاکستان کی نہیں ہے, یہ بات ایمان کی ہے. جو پاک ہوگا وہ اصل ہوگا اور وہ حق ہوگا. قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, جب وقت ہم کو آزماتا ہے. خواتین حضرات, بہت سے ایسے ہمارے بہن بھائی جنہوں نے شہادت کا درجہ لے لیا, وہ تو ہم میں نہیں ہیں, لیکن ان کے جو وارثین ہیں ان سے آپ نے بات سنی, ان کے آپ نے جذبات دیکھے. لیکن وہ دوست, وہ بہن بھائی جو شہادت کے درجے پہ جانے کے لیے جب تیاری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور مقام, ایک اور امتحان ڈالا. ان کے کچھ اجزاء جو ہیں جسم کے, ہاتھ پاؤں, اس طرح کے معاملات میں ان کی شہادت تو قبول کی لیکن ان کو زندہ بھی رکھا. اب یہ دیکھیے, یہ بھی ایک امتحان ہے کہ آپ زندہ شہید اس دنیا میں موجود ہیں.
یہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں نا، یہ شاید آپ نے زندگی میں پہلے نہ کبھی سنا ہوگا اور نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی سنیں گے. یہ زندہ شہید ہیں کیونکہ شہادت کے لیے گئے تھے. اللہ نے ایک اندازے کے لیے شہادت قبول فرمائی اور پھر دنیا میں بھیجا. یہ وہ دوست، یہ وہ بہن بھائی ہمارے وہ نوجوان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مثل اور ایک معجزہ بنا کر دیا تاکہ ہمیں زندہ شہادت جو ہے وہ بھی دنیا میں دیکھنے نصیب ہو. اور یہ اجر کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں آج. آپ کا بھائی نام؟ سپاہی رمبیل خان. کیا حادثہ کیا پیش آیا؟ بازو ٹوٹا؟ بازو سر گئے تھے ایمرجنسی آپریشن کے لیے. بازو کس طرح ختم ہوا؟ بازو ادھر گولی لگی تھی سر. گولی لگی پھر وہ کاٹنا پڑا؟ پر سر سیمیچ میں آ گیا. پھر زیادہ زخمی تھا سر. لڑ رہے تھے آخر دم تک سر اس کے ساتھ. تو ابھی بازو نہیں ہے تو تم کیسے زندگی کو دیکھتے ہو؟ آگے کیسے چلے گا؟ انشاءاللہ سر ابھی میں جا رہا ہوں پنڈی ہاتھ لگوانے کے لیے. اچھا. پھر جاؤں گا یونٹ، پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ پھر بھی لڑوں گا آخر دم تک سر. پھر لڑو گے؟ انشاءاللہ سر. انشاءاللہ سر. ویسے لڑنے کے لیے دل چاہیے، ہاتھ چاہیے ہی نہیں. آپ کا نام؟ سپاہی اسلم پرویز سر. اور آپ کو کیسے حادثہ پیش آیا سر؟ ہم ادھر کپنی میں تھے وزیرستان میں، تو کپنی سے آ رہے سر، کچے ٹریک تھا، گاڑی پر آ رہے تھے سر. تو راستے میں انہیں آئی ڈی لگائی تھی، تو آئی ڈی سے ہمارے بلاسٹ ہو گیا سر. تو ہمارے ہاتھ دو جگہ ٹوٹا ہوا ہے سر، وہ سارا زخمی ہے. تو انشاءاللہ ابھی ٹھیک ہو رہا ہے اور ٹھیک انشاءاللہ ہو جائے گا. اور پھر کیا کرو گے؟ کوئی دکان کر لو گے؟ کیا کرو گے؟ نہیں سر، ٹھیک ہو جائیں گے سر، اپنے نوکری جوائن کریں گے سر اور پھر جائیں گے سر ان کے خلاف لڑیں گے اور انشاءاللہ ان کا بدلہ لیں گے. ایک دفعہ جب حادثہ پیش آ جائے تو انسان کے دل میں خوف نہیں آتا؟ نہیں سر، کبھی خوف نہیں آئیں گے سر. ہمارا انشاءاللہ مشن یہ ہے، ہم نے قسم کھائی ہے تو ہم انشاءاللہ اس طرح نہیں پیچھے کھٹیں گے سر. آپ کا نام بھائی؟ سپاہی رب نواز خان 54 بلوچ. میرا یہ حادثہ، کیا حادثہ تھا؟ یہ حادثہ پیش آیا تھا تیرہ میں. ویسے حادثہ کہنا نہیں چاہیے. ہاں، یہ حادثہ نہیں کہنا چاہیے نا، یہ کیونکہ ایک نیک اور اچھا مقصد اچھا، یہ حادثہ نہیں، اچھا مقصد ہے. تو ادھر گئے تھے. جی جی بالکل ایسی بات ہے. ادھر جا رہے تھے تو وہ ہم آپریشن میں تھے اور ہم نے وہ ٹیررسٹ کو گھیرا ڈالا ہوا تھا اور قریب ہی تھا کہ ہم ان کو جو ہے نوچ لیتے، لیکن یہ میری قسمت میں بھی تھا. لیکن یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں، وطن کے لیے قربانی بھی دینی تھی. تو ادھر جو ہے بلاسٹ ہوئی آئی ڈی اور میرا پاؤں اڑ گیا. آئی ڈی کیا چیز ہوتی ہے؟ آئی ڈی ہوتی ہے وہ شیطانی قسم کے پھندے ہوتے ہیں، وہ لگا دیتے ہیں جن کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، زمین پہ لگا دیتے ہیں یا مختلف ان کے طریقہ کار ہیں. تو مجھے سوچ کر یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک ایسی فوج کا حصہ ہوں جسے دنیا پاک فوج کے نام سے یاد کرتی ہے، اور ایسی ڈیوٹی پہ مہمور کیا گیا ہوں، ایسے ملک کی حفاظت کے لیے مہمور کیا گیا ہوں جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے. تو میں ایسے تمام والدین کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، اس لیے میں تمام کسان والدین کو، محنت کشوں کو، ایسے والدین کو جنہوں نے اپنی محنت سے اپنے بچوں کو پالا اور اس وطن کی حفاظت کے لیے مہمور کر دیا حتیٰ کہ وہ قربان ہو گئے، ان کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اس کو ایک شعر کی صورت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. انشاءاللہ. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس چیز کو دیکھ کر کہ ادھر جب میرے ساتھ بلاسٹ ہوا، یہ پیش آیا واقعہ، تو میں جب آ گیا تو میرا جو کارڈ تھا، آرمی والا کارڈ تھا، میرے ذہن میں یہ تھی کہ ان کے اگر ہاتھ میں آ گیا تو کوئی کسی مذموم مقاصد کے لیے استعمال نہ کر لیں. میں نے اپنے کمپنی کمانڈر صاحب کو کہا کہ میرا وہ کارڈ ادھر گم ہے. میرا مقصد وہی تھا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس چیز کو دیکھ کر کہ کمپنی کمانڈر صاحب نے تقریباً مہینے بعد، ایسی سنگلاخ پہاڑیاں ہیں جن کے اندر برف باری بھی ہوتی ہے، جن کے اندر تیز ہوائیں چلتی ہیں، بارش ہوتی ہے، مہینے کے بعد انہوں نے دیکھا میرا کارڈ ادھر ہی پڑا تھا. میرے جتنے بھی پیسے تھے 20 روپے تک بھی گم نہیں ہوئے. تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس رزق کے حلال ہونے کا. کیا بات ہے. یہ بتاؤ آپ کس شہر سے ہو؟ میں فیصل آباد سے ہوں. فیصل آباد سے ہو؟ اچھا. آپ کو میں نے شہر نہیں پوچھا، آپ کس شہر سے ہو؟ سر ضلع پونیار کا. کے پی کے خیبر پختونخوا. جی سر. آپ کہاں سے؟ سر میں لکی مروت. لکی مروت. یہ سارا پاکستان یا اکٹھا ہوا ہے لکی مروت سے لے کے فیصل آباد تک. آپ کا نام بھائی؟ سپاہی نوروز خان. اور کیا واقعہ پیش آیا؟ سر کوئٹہ ایمرجنسی میں سرچنگ کر رہے تھے، آئی ڈی بلاسٹ ہوئی تھی. آئی ڈی کیا چیز ہے حضرت؟ یہ زمین کے اندر لگاتے ہیں کوئی سر، یہ بوبی ٹریپ ٹائپ چیز. جی سر، بارود ٹائپ سر. بارود ہوتا ہے سر. تو کیا ہوا؟ وہ پھٹ گئی جاتے ہوئے؟ سر بس سرچنگ کر رہے تھے، ایک گاؤں تھا اس کا سرچنگ کر رہے تھے، پتہ نہیں لگا، بس
पैर आ गई नीचे ऊपर से, बस पट गया पैर। पाँव चला गया? एक पाँव चला गया, एक उंगली भी चल गई थी और दूसरी का हड्डी का फ्रैक्चर है। अल्लाह खैर कर देगा, ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह ठीक हो इंशाल्लाह ताला। ठीक होके क्या करोगे? नौकरी करूँगा सर फिर से। फिर से कहाँ करोगे नौकरी? सर यूनिट में करूँगा। यूनिट में वापस करोगे? हाँ सर यूनिट में करूँगा। ना कर यार, डर लगता है इंसान को। फिर एक और आईडी फट गई फिर क्या होगा? बस अल्लाह ने जान दिया, जान से वो भी लेगा, उसने दिया वो भी लेगा। किस शहर से हो आप? ज़िला कोहाट। कोहाट से हो आप? हाँ सर। हज़रत कैसी बात है, गौर फरमाइए ज़रा कि हर शहर के, हर सूबे के लोग जो है वो चाहे जितने मर्ज़ी शक्ल में, ज़ुबान में मुख्तलिफ हों, लेकिन जज्बा सबका एक ही है कि मोहब्बत वतन से और शहादत का दर्जा लेने के लिए दिल जो है वो बेचैन है। ये जो इतना ज़्यादा आपकी दीनी तालीम और इस तरफ आई, ये हादसे इस वाक़े के बाद आए या पहले से था? मुसलमान जब पैदा होता है ना तो उसके स्टार्ट इसी चीज़ से किया जाता है कि उसके कानों में अजान दी जाती है। अच्छा तो यार, एक टांग पे खड़े हो सकते हो तुम पहले? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खड़े होकर नमाज भी पढ़ूँ। अच्छा तू खड़ा होना, पहले तू मुझे गले तो मिलना। अल्लाह ताला तुझे खुश रखे और तेरे जैसे बेटे हर घर को दे। क्या बात है, वाह। जिस शहर से, जिस जगह से तुम हो, यहाँ से लोग फौज में क्यों आते हैं? नौकरी करने के लिए या जज्बा शहादत के लिए? सर मुल्क दिफा के लिए सर आते। मुल्क दिफा के लिए? दिफा के लिए सर आते। अगर तुम्हारे बच्चे आना चाहेंगे फौज में तो आने दोगे? वो भी आएंगे सर इंशाल्लाह। आएंगे? मुल्क दिफा के लिए आएंगे सर। आने दोगे तुम? दिल से कहना। आएंगे सर इंशाल्लाह सर। आएंगे सर इंशाल्लाह, बच्चे भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जब ये गोली लगी थी आपको, ये सर तकलीफ हुई थी, जलन हुई थी, क्या था सर? उस टाइम सर मुझे पता नहीं था, तकरीबन पता नहीं था। 5-10 मिनट के बाद मुझे पता चला सर। कितनी देर बाद? 5-10 मिनट के बाद। 5-10 मिनट तुम्हें यही नहीं पता था कि नहीं, मुझे पता नहीं चला सर। बस कल मुझे नसीब है, 2-3 दफ़ा मैंने कलमा पढ़ा है, उसके बाद जो मेरे खून निकले फिर मुझे पता चला कि गोली लगी। उससे पहले मुझे पता नहीं चला। जब पता चल गया फिर क्या किया? फिर सर पट्टी बांधा उस टाइम। फिर मैं तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल आया। पैदल 3 किलोमीटर। अल्लाह ताला ने तौफीक दिया। फिर दरूद शरीफ पढ़ते रहे, सूरत यासीन सर रास्ते में। फिर उसके आगे जब हमारा जो इधर कंपनी था, हेडक्वार्टर था, उधर एम्बुलेंस खड़ी थी, फिर उस पर बैठाया। फिर उसके बाद आगे सदे में हेली खड़ा था। तुम अपनी पूरी जमात से 3 किलोमीटर आगे जा चुके हुए थे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, 3 किलोमीटर पैदल सर। यार ये जो 3 किलोमीटर है, खुदा की कसम, आज के दौर में अगर आप इंतहाई अच्छे जूते भी पहन ले तो 3 किलोमीटर बहुत बड़ी बस सर इंसान को अल्लाह पाक जो तौफीक देता है सर। सही बात कह रहे हैं सर। अच्छा खातिर साहब, एक और बात ज़रा गौर कीजिए कि जिन लोगों के ईमान बिल्कुल पुख्ता हैं, उनकी ज़ुबान और उनके अल्फाज जो हैं वो भी बिल्कुल पुख्ता हैं। बेटा ये आपने अभी तक जो है ना ये ड्रिप का वो नीडल्स लगाई हुई हैं, तो अभी आप हॉस्पिटल में हो? अभी हॉस्पिटल में हो? अभी एडमिट हो सर, हॉस्पिटल में हो। अच्छा, तो इसमें इंजेक्शन लगाते हैं तो उन्होंने लगाया कि नवला सर बोलते हैं इसको। ये कितने दिन हो गए अस्पताल में आए हुए आपको? सर हफ्ता हो गया सर। 1 हफ्ता हुआ? छुट्टी गया था सर, मैंने घर में गुजार लिया, फिर आगे दोबारा एडमिट करा लिया। इसमें सर राट लगे हुए थे हाथ में, तो उन्होंने फिर राट निकाल दिया है। अब इंशाल्लाह हाथ मेरा ठीक हो रहा है, इंशाल्लाह अभी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला अभी सर इंशाल्लाह ताला। हजरत ईमान से मैंने सबसे एक ही सवाल पूछना है और मेरी ये उम्मीद है कि सारे लोग जो है ना, सारे भाई जो हैं वो इसका पूरी ईमानदारी से जवाब दें। कभी कोई ज़िंदगी में एहसास महरूमी तो नहीं होगा कि मैंने गलत किया? नहीं सर, मैं बहुत खुश हूँ। ईमान के साथ कहता हूँ सर कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमें अल्लाह ने नौकरी दिया और इस तरह की ड्यूटी हमसे लेने की तौफीक दी। कोई दिल में गम आएगा कभी कि मैं ऐसा ना करता? गम तो नहीं आएगा, क्योंकि जो तकदीर है ना उसके फैसले अटल हैं
غم اس لیے نہیں کرنا چاہیے. جب میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پین تو نہیں ہو رہی, تکلیف تو نہیں ہو رہی, تو میں نے کہا مومن کو کبھی پین نہیں ہوتی, مجاہد کو کبھی پین نہیں ہوتی. تو یہ بات ہے کہ لیکن مومن ہونا ضروری ہے, مومن ہونا ضروری ہے, مومن ہونا ضروری ہے. تو یہ بات ہے کہ پازیٹیو سوچنا چاہیے, نہ کہ نیگیٹو سوچنا چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسے آگے بھیجو کہ فوج میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دے گا تو انشاءاللہ ملک اس گلشن کی حفاظت کے لیے ہم ہی نہیں تو حفاظت تم کرنی ہے. یہی منت مان کے نا اپنے بیٹے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنے بھی بیٹے دیے میں ان کو پوری آپشن دوں گا کہ وہ اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے فوج میں جائیں. اللہ چاہے تو شہادت نصیب کرے, اللہ چاہے تو غازی بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین حضرات, یہ جو مسکراہٹ ہے نا ان سب لوگوں کے چہروں پہ, اور یہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آئے, اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کا ایمان جو ہے نا وہ ہم لوگوں سے کہیں درجہ بہتر اور پختہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں پاکستان کے, یہ وہ مسلمان, یہ وہ مومن ہیں جن کا خدا زندہ خدا ہے, اور انہوں نے جان صرف اللہ کو دینی ہے, اور محبت رسول اور اس وطن کی محبت اور عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام کے نام پہ انہوں نے جو بھی کرنا ہے, چاہے اپنی اولادیں جو ہیں وہ لا کے اس ملک کو پیش کرنی پڑیں, ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب یہ لوگ, یہ بھائی, یہ بہنیں اس ملک کے اندر پاک فوج میں موجود ہیں, تو دو ادب سے درخواست کروں گا, دو درخواستیں کروں گا. پہلی درخواست تو آپ سے یہ کروں گا کہ خدا کے واسطے آج کے بعد جتنے دوستوں نے یہ میری بات سنی ہو, خدا کے واسطے پاک فوج کے اوپر جملہ کسنے سے پہلے اپنے سینوں کے اندر ایک غیرت کی نظر ضرور دیکھیے گا. اور دوسری بات, اگر کبھی کسی دوست نے, بہن نے یا بھائی نے منت ماننی ہو تو یہ بھی منت ضرور ماننا کہ اللہ نے اگر مجھے بیٹا اور بیٹی دی تو میں اس کو اس ملک کے لیے پاکستان کی فوج کے اندر ضرور حصہ دلواؤں گی, یا شہید ہو یا غازی ہو.